मगर ज़ैगम साहब, क्या ये हुकूमत के लिए इतनी ही स्मूथ सेलिंग रहेगी ऐसे बजट के बाद भी? क्योंकि एक साल में तो लोगों का, जो लोग देने वाले हैं उनका तो रगड़ा निकल गया है ना, जिस जगह पर ला खड़ा किया है। ये माशी चैलेंज किसी बड़े सियासी फ्रंट में जा सकता है या नहीं? जैसे जेयूआई अपने तहरीक की बात कर रही है, पीटीआई तहरीक की बात कर रही है, या नहीं बस ये दिखावा होगा, हुकूमत कर्ज गुजरेगी जो करना होगा? आयशा, यही अहम तरीन पॉइंट है। अहम तरीन पॉइंट ये है कि क्या लोग ये महसूस करेंगे कि उनके साथ इनजस्टिस हो रही है, नाइंसाफी हो रही है। मैंने आपसे यही अर्ज किया कि लोग टैक्स देने पर, तकलीफ उठाने पर नाराज नहीं होते, लोग इस बात पे नाराज होते हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। जो तकलीफ उनको दी जा रही है वो दूसरी लोगों को नहीं दी जा रही है। मुझसे जो टैक्स लिया जा रहा है उससे 10 गुना कम टैक्स उनसे लिया जा रहा है जो मुझसे 10 गुना ज्यादा कमाते हैं। और उसके बदले में रियासत क्या देती है आपको? एक मिडिल क्लास तनख्वाहदार आदमी को उसका बच्चा भी उसने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, उसने अस्पताल भी प्राइवेट इस्तेमाल करना है, आप फैसिलिटीज देने को तैयार नहीं है। और जो आप टैक्स बढ़ा रहे हैं, टैक्स तो बढ़ रहा है ना, अब वो जा किधर रहा है? क्या उसके नतीजे में पाकिस्तान का डेवलपमेंट का बजट बहुत बढ़ गया? सही। क्या पाकिस्तान की रेलवे बननी शुरू हो गई? कम हो गया। डेवलपमेंट का बजट जिसकी वजह से तरक्की आनी है, ग्रोथ आनी है, लोगों को मिलना, वो कम हो गया। और हफीज पाशा साहब ने यह लिखा है कि इस अरसे में जो 7th NFC अवार्ड था, उसके बाद जो तालीम पर खर्च था वो 2.4% GDP से कम होकर 1.9% GDP पे हो गया। आप मुझसे टैक्स लेके मेरे बच्चों को भी पढ़ाने को तैयार नहीं है। 2.5 करोड़ लोग बाहर फिर रहे हैं। तो सर, आपको लगता है कि अवाम में वो हिम्मत है कि वो रेजिस्ट करें इस पूरी सूरत हाल को? आप बार बार उसके लोग महसूस करें कि उनके साथ इनजस्ट है, वो हिम्मत भी रह गई है कि महसूस कर एक्सप्रेस कर पाए उस जगह पर? सबसे अहम बात तो ये होगी, खुद इस बात का ये लोग अंदाजा करें हो गया कि वो भी मुल्क को चला रहे हैं और मुल्क को आगे लेकर जाना है, और अवाम को भी रेजिस्ट करना होगा। उनको बार बार याद दिलाना होगा। अहम तरीन बात, देखिए आखिरी बात वो ये कि पाकिस्तान को ग्रोथ की जरूरत है। ग्रोथ के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। पिछले 10 साल में सिर्फ 3.3% ग्रोथ रही है, वो 2.4% पे आ गई है। आबादी से 1% ऊपर थी, अब कम आ गई है। और हमारा खित्ता हमसे दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। हमें ग्रोथ चाहिए, बड़ा गैप है, सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए। जी हाँ, इसके बगैर जो 20 लाख नौजवान हर साल मार्केट में आते हैं उनको जॉब्स नहीं मिलेंगे, गुर्बत कम नहीं होगी। ये वो है जिस पे फोकस करने की जरूरत है। शहजाद साहब जी, जिस फोकस की बात हो रही है, बजट तो IMF की हिदायत पर बनाया गया है। ये ईद उल अजहा का बड़ा चैलेंज है। क्या आवाम की प्रायोरिटी इस बजट का हिस्सा होंगी? हुकूमत हाल ही में कदरे मकबूल हुई और बहुत कॉन्फिडेंट दिखती है। महंगाई, टैक्सों में इजाफा, ठोस माशी इस्लाहात अगर इसके अंदर नहीं नजर आती तो क्या हुकूमत कोई बड़ी सियासी कीमत अदा करने पर मजबूर हो जाएगी, हो सकती है, या रावी चैन ही चैन लिख रहा है हुकूमत के लिए? कोई ऐसी मुश्किल नजर तो मुझे हुकूमत की नजर नहीं आती है। लेकिन देखिए, जहां तक बजट का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में हम गलत समझते हैं। ये हमारा एक पुराना, वो कोई 60s-70s का एक जमाना था जिसके अंदर के बजट जब आता था तो एक रात पहले लोगों की नींदें गायब हो जाती थी, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि किस किस चीज पे, माचिस की डिब्बी पे कितना टैक्स लगेगा, सिगरेट का कितने का मिलेगा, चीनी कितनी महंगी हो जाएगी। और फर्क भी बहुत थोड़ा थोड़ा होता था, कीमतें भी कम होती थी, तो लोग इतनी छोटी छोटी जो तब्दीली होती थी उसको भी महसूस करते थे। पावर ऑफ परचेज बड़ी लिमिटेड हुआ करती थी। अब तो देखिए, जब से फ्री मार्केट ने पकड़ा है तमाम माशी निज़ाम को दुनिया भर के, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, और कमोडिटीज एक इंटरनेशनल लेवल पे डिसाइड होती हैं कि गंदम की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में क्या है, चीनी की क्या है, वो तमाम की तमाम, तेल क्या है, सिमिलरली अदर कमोडिटीज, तो वो अफेक्ट करती हैं हमारी अपनी जो सेल प्राइस होती है या जो हमारी मुआशी प्राइस होती है। हाँ, हुकूमतें उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं पे वो थोड़ी सी रियायत दे देती हैं कि अच्छा, हम 5 रुपए फी किलो अपनी तरफ से डाल देंगे। अब ये हुकूमत जो इस वक्त जो चल रही है, या जो काफी अरसे से पाकिस्तान का मुआशी हाल है, उसमें तो ये मुमकिन नहीं है। दूसरी बात, ये बजट अब काफी अरसे से अब अवाम का बजट नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि अवाम का बजट हुआ करता था तो अब नहीं होता। नहीं, ये कभी भी ऐसा नहीं होता। ये तखमीना होता है हुकूमत का अपना अगला साल चलाने का, कि मेरे अखराजात इतने मुझे चाहिए। हाँ, उसके अंदर डेवलपमेंट का भी एक शोबा है, उसके बारे में मैं आता हूँ। लेकिन बुनियादी तौर पर कि मैंने गवर्नमेंट चलानी है, गवर्नमेंट की ये रिक्वायरमेंट है। उसमें इदारे भी हैं, उसमें इंसान भी हैं, उसमें अस्पताल भी हैं, उसमें गाड़ियां भी हैं, वगैरह वगैरह, तुम्हारे का तमाम निज़ाम। इतना मुझे पैसा चाहिए हुकूमत को चलाने के लिए, जिसमें लोग और इदारे सब शामिल हैं। तो उनको चलाने के लिए ये अखराजात
میرے ہوں گے. اس کے لیے میرے پاس کتنی محصولات ہیں, اور جو محصولات کے اندر کمی ہے اس کو میں ٹیکس سے پورا کرتا ہوں, کیونکہ میں نے حکومت تو چلانی ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا شہباز شریف صاحب ہوتے ہوئے کہ جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں نہیں حکومت چلا سکتا. یا ادھار لیں گے, یا ٹیکس بڑھائیں گے, یا ڈیوٹیز بڑھائیں گے. میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے ہمارا جو اگلا بجٹ کا لائکلی جو ایسٹیمیٹ ہے وہ 17 کھرب روپے کا بجٹ ہوگا اگلے سال کا. ہماری محصولات جو ہم نے FBR کو بولا ہے کہ تم نے اگلے سال ضرور جمع کرنی, وہ 14.1 کھرب ہے. اب آلریڈی پتہ نہیں وہ 11 یا 12 یا 13 پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس سال لگتا ہے کہ 13 کے قریب پہنچیں گے. 14.3 تھا, اس وقت تک تو نہیں پہنچ پائیں گے. اس کا مطلب اتنا گیپ ہے جو کہ کہیں نہ کہیں سے پورا کرنا ہوتا ہے. کبھی ریمیٹنسز آ جاتی ہیں, کبھی ادھار لے لیتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. لیکن اب ڈیوٹیز کے اندر بھی اتنی گنجائش نہیں رہ گئی. صرف آپ کو 2 چیزیں ہیں, اور 4 کھرب روپے کی کتنا 4 کھرب روپے کی ڈیولپمنٹ پلانز ہیں صرف صوبوں کے لیے. یہ کہتے ہیں کہ 28 سے 30% اضافہ ہوا ہے اگلے سال کے لیے. اب یہ ممکن ہے کہ یہ پیسے اصل میں استعمال نہ ہوں اور واپس سرپلس کے طور پہ حکومت کے پاس آ جائیں, تاکہ ان کے جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کو ریکور کر جائیں. بہت زیادہ یہ ٹیکنیکل بات ہو جاتی ہے, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر صوبوں کو دے دیا جاتا ہے, اور صوبوں کے پاس پھر ہمارے پاس کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ صوبوں کے پاس اتنا 28 30% زیادہ چلا گیا, انہوں نے کیا کیا اس کے ساتھ, کوئی حساب کتاب نہیں ہے. ایک اور بڑی چیز جو ہونے جا رہی ہے, جتنا امپورٹ ہے اس کو آہستہ آہستہ اس کی ڈیوٹیاں کم کی جا رہی ہیں, کیونکہ اگر ان کو ٹیکس جمع کرنا ہے تو امپورٹ ہوگا تو اس پہ ٹیکس لگے گا نا. تو کہہ رہے ہیں قیمتیں کم کرو تاکہ امپورٹ اور زیادہ ہو. اور یہ امپورٹ کن چیزوں کی ہے, خرد و نوش کی چیزیں جو مہنگی چیزیں ہیں ان کے اوپر ڈیوٹیز کم کی جا رہی ہیں. یہ اوپر والی اشرافیہ ان کو فائدہ پہنچے گا, عام آدمی کو نہیں پہنچے گا. عام آدمی کموڈیٹیز پہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ یا تیل کی قیمتوں سے جڑی ہوئی ہیں. درست ہو گیا. حماد صاحب, جتنی گفتگو ابھی تک ہوئی یہ دکھائی تو یہ دیتا ہے کہ بجٹ تو بننا ہے, وہ بن گیا ہے اور وہ عوام کے پاس آ جائے گا, آپ بیلٹ ٹائٹنگ کے لیے تیار ہو جائیں. مگر سائیڈ بائی سیاسی طور پر بھی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, جہاں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک تحریک کی بات کر رہے ہیں, PTI کے بانی PTI جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک تحریک کی بات کریں جس کو وہ خود لیڈ کریں گے. آپ کو لگتا ہے موسمیاتی گرمیوں کو سیاسی تپش کا اضافہ ہوگا کہ سب ارریلیونٹ ہو گئے ہیں اس ہائی پہ جہاں گورنمنٹ اس وقت موجود ہے, یہ سب کہیں پیچھے رہ گیا ہے, اس شور کا اب کسی کو کوئی اثر نہیں ہونے والا؟ دیکھیے جمہوری نظام میں یہ تو یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ کہیں ریلیونٹ ہو گیا کچھ بھی, اور لوگ چاہے سڑکوں پہ آ جائیں, یہ ریلیونٹ بات ہے. آئیں گے سڑکوں پہ, یہ بھی سوال ہے, آئیں گے بھی نہیں, یہ غلط بات ہے, یہ آگے کرتے ہیں. میں اصل میں کہہ ہی رہا ہوں کہ دیکھیے لوگوں کا سڑکوں پہ آنا نہ آنا, لیکن ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ارریلیونٹ ہو گیا. چلیں یہ کوئی سیاسی چیلنج ہے گورنمنٹ کے لیے اس وقت؟ سیاسی چیلنج بھی امیجیٹ نہیں ہے, لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں تو میں وہ کر دوں. دیکھیے اس میں بجٹ جب آئے گا تو ہم جو اس وقت ایک چمک دیکھ رہے ہیں اس کو شاید آپ ماند ہوتے ہوئے دیکھیں کہ ایک لوگ اس وقت یوفوریا ہے نا, آپ ایک جنگ میں آپ نے کارکردگی اور برتری جیسے دنیا نے تسلیم کیا, اس سے ایک خاص طرح کا ایک ایکسٹسی کی فضا ہے جو آپ ہر طرف دیکھتے ہیں. تو اس میں ذرا سی کمی آنے کا اندیشہ ہے, کیونکہ آپ جو باتیں سن رہے ہیں نا کہ یہ ٹیکس لگ رہا ہے, یا مہنگائی 7.5% ہونے جا رہی ہے, یا عام آدمی کے اوپر کچھ قدغنیں آ رہی ہیں, جیسے ہم وہ سن رہے ہیں کہ بھئی جو نان فائلر ہے وہ عام آدمی ہی ہوتا ہے, یعنی جو لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہی نہیں ہیں. بہرحال ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کارڈ کے اوپر اب اگر 2 لیٹر پیٹرول ڈلوائیں گے تو آپ اس پہ پیمنٹ کریں گے, یہ ایک تجویز ہے. تو اگر آپ اس پہ نہیں کریں گے تو پھر آپ 2-3 روپے زیادہ دیا کریں گے. اس طرح متفرق چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تو اس کا مجموعہ, اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ لوگ ذرا پہلے بھی بجٹ سے آپ کو پتہ ذرا گھبراتے تو ہیں, اور پھر جب اس کے کچھ اثرات آنا شروع ہوتے ہیں تو آپ مزید وہ پریشانی برداشت کرتے ہیں, جس سے کہ حکومت کی مقبولیت جو ہے یعنی یوفوریا جو ہے اس میں ذرا سی کمی ہوتی. لیکن کوئی یہ ایسی کوئی سبسٹینشل بات نہیں ہوگی کہ آپ کہیں وہ دیکھو جی یہ کیا ہوا, وہ ساری عوام سڑکوں پہ آ گئی, ایسا امکان کم ہے. اب میں آپ ایک بات اور کرتا چلوں کہ وہ کہتے ہیں نا بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر, تو شہزاد صاحب کی بات کیے بغیر بھی ہماری بات مکمل نہیں ہوتی. وہ فرما رہے تھے کہ پرانا بجٹ ہوتا تھا اور اب
تو پرانا بجٹ جو ہے نا جی وہ واقعی جب 1 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھتی تھی نا تو پاکستان میں ایک ہنگامہ ہوتا تھا. جیسے آپ لوگ سنتے ہیں کہ وہ شوگر کی قیمت تھوڑی بڑھ گئی تھی یا اشیاء خور و نوش کی ایوب صاحب کے زمانے میں. محسوس نہیں ہوتا ہے؟ نہیں محسوس نہیں, لیکن وہ بجٹ سے جڑی نہیں ہوئی. پہلے میں چاہتا ہوں کہ افتخار صاحب جو ذرا بے قرار ہو رہے ہیں اپنی سیٹ میں بات کریں. آپ بات کرنا ہے کچھ کرنی ہے ورنہ میں جاری رکھوں. وہ آپ جو بات کر رہے چینی کی, میں کہہ رہا تھا کتنی بڑھے گی تھی, کچھ آنے بڑی تھی. جی نقطہ کچھ اور ہے, میرا نقطہ کچھ اور. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ بجلی کی قیمت بڑھ جانا اب اس کا بجٹ سے براہ راست تو تعلق نہیں ہوتا ہے, یا پیٹرول کی قیمت بڑھتی رہتی ہے, چینی کی پورا سال ہی 150. بجٹ میں یہ جو آپ کی آٹا دال ہے, چائے پتی, یہ چیزیں جو ہیں ان کی قیمت بجٹ میں تو نہیں اس طرح ایک دم بڑھ جاتی. یہ تو کچھ اور فیکٹرز ہیں جیسے فری مارکیٹ. ٹیکس ہے نا اس بار, وہ کہہ رہے ہیں کیش میں خریداری کریں گے تو 18% یا 20% جی ایس ٹی لگے گا, پیٹرول کارڈ پہ خریدیں گے تو آپ کو 2 روپے سستا پڑے گا. دیکھیں انفلیشن کا معاشی پالیسیوں سے تعلق ہے. جی بالکل ہے. تو یہ ہم یعنی کہتے ہیں کہ یہ جو گورکھ دھندا ہمیں لگتا ہے وہ اس لیے کہ اس سے براہ راست اس طرح جو امپیکٹ ہے وہ چھپ جاتا ہے اور وہ ذرا دیر میں ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے. اب آخری بات بس نقطہ بول دیں کہ IMF صوبوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس پر اب بہت سنجیدہ ہے, کیونکہ وہ سینٹر جو ہے وہ تو تقریباً آن بورڈ ہے, لیکن صوبے جو ہیں وہ بہت عرصے سے نہ تو اس طرح ٹیکس کلیکٹ کر پا رہے ہیں جو انہیں بار بار کہا جا رہا ہے, نہ وہ ایگریکلچر سے لے پا رہے ہیں, نہ وہ سروسز سے لے پا رہے ہیں. خرچے ان کی ٹرانسپیرنسی, ان کے اوپر سوالیہ نشان ہے. تو دیکھیں اس دفعہ اس پر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا.